سبق نمبر 7 ورزش۔ ورزش انسان و حیوان سب کے لیے مفید ہے۔ وہ اعضاء کی قوت اور جسم کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ جب اعضاء بیکار رہتے ہیں تو ان کی قوت روز بروز زائل ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قسم کی محنت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، طبیعت سست اور کند ہو جاتی ہے، مگر ورزش کرنے سے اعضاء کی قوت بحال رہتی ہے اور بجھی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے۔ تازہ اور صاف ہوا میں ورزش کرنے سے ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے۔ ہاضمے کی درستی سے تمام جسم چست و قوی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو جسمانی مشقت یا ورزش کی عادت نہیں، ان کو اکثر بھوک کم لگتی ہے، اسی لیے ضعیف و ناتواں رہتے ہیں۔ جو آدمی نفیس غذائیں کھاتے ہیں مگر جسمانی ریاضت نہیں کرتے، وہ ان لوگوں سے کمزور ہوتے ہیں جو سادہ غذا کھاتے ہیں مگر ایسی مشقت کرتے ہیں جس میں تمام اعضاء پر زور پڑتا ہے۔ کاشتکار اور مزدور اسی سبب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کی ضرورت سے کشادہ میدان کے اندر جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں۔ غرض 100 دوا کی ایک دوا ورزش ہے۔ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشیں۔ ورزش مطلب ایکسرسائز۔ مفید مطلب فائدہ مند، بینیفیشل۔ اعضاء مطلب شریر کے انگ۔ قائم مطلب باقی رہنا۔ زائل مطلب ختم ہو جانا۔ ہاضمہ آپ سمجھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہوتی ہے تو اس میں ایک ڈائجسٹیو سسٹم ہوتا ہے، تو ڈائجسٹیو سسٹم کو اردو میں ہاضمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہے، میرا ہاضمہ خراب ہے۔ قوی مطلب مضبوط۔ جسمانی مطلب فزیکلی۔ مشقت مطلب بہت ہی مشکل۔ ضعیف مطلب کمزور۔ ریاضت مطلب مشکل کام کرنا۔ کشادہ مطلب پھیلا ہوا، بڑا۔ مصروف مطلب بیزی۔ بالا نشی مطلب اونچا۔ ایک ایماندار لڑکا۔ ایک لڑکا ہے بڑا ایماندار، آزمائش ہو چکی ہے چند بار۔ ایک دن وہ نیک دل اور باحیا اپنے ہمسائے کے گھر میں تھا گیا۔ آدمی بالکل نہیں وہ نام کو، کیونکہ ہمسایا گیا ہے کام کو۔ تازہ بیر ڈلیاں میں بھرے، بے حفاظت گھر کے اندر ہے دھرے۔ آ گیا اتنے میں ہمسایا وہاں، کھیل میں مصروف ہے لڑکا جہاں۔ اپنے بیروں میں نہ پائی کچھ کمی، ہو کے خوش لڑکے سے بولا آدمی۔ بیر یہ تم نے چرائے کیوں نہیں؟ کیوں چراتا، چور تھا کیا میں کہیں؟ چور جب بنتے کہ کوئی دیکھتا، دیکھنے کو میں ہی خود موجود تھا۔ کچھ برائی آپ میں گر پاؤں میں، پانی شرم سے ہو جاؤں میں۔ واہ شاباش لڑکے واہ، تو جواں مردوں سے بازی لے گیا۔ باحیا مطلب حیادار۔ ہمسایہ مطلب پڑوسی۔ شبہ مطلب شک۔ شاباش آپ سمجھتے ہیں، کسی کو شاباشی دینا۔ بازی لے گیا یہ ایک محاورہ ہے، جب کوئی کسی دوسرے سے زیادہ اچھا کام کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بازی لے گیا۔ سبق نمبر 9 گھوڑا نہایت باتمیز، قوی، چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے۔ چوپایا بولتے ہیں اس جانور کو جس کے 4 پیر ہوتے ہیں۔
اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے۔ منفعت مطلب فائدہ۔ سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے۔ بار برداری مطلب بوجھ اٹھانا۔ گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے۔ یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے۔ اس کے عیال اور دم ہے، اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی چال رہوار، دلکی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ اس کے سم بیلوں کی طرح دو لخت نہیں ہوتے، وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں۔ سم کی حفاظت کے لیے لوہے کے نال جڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرغا، نقرہ، ابلق، مشکی۔ کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلا ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیا واڑ وغیرہ۔ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے، وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے۔ ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا۔ عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں، اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں، کبھی چابک نہیں مارتے، بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ وہ قومیں جو عمدہ طریقے پر پرورش نہیں جانتی، وہ اپنے گھوڑوں کو زدکوب کر کے بد مزاج اور ٹرا بنا دیتی ہے۔ اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے، صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں۔ صحرائی مطلب جنگلی۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلے کی پاسبانی کیا کرتے ہیں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ بار برداری مطلب بوجھ اٹھانا۔ بال، ویسے یہ بال نہیں، یہ عیال ہے، الف یہاں سے مٹ گیا ہے۔ عیال مطلب گھوڑے کی جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو عیال کہا جاتا ہے۔ لخت، لخت مطلب ٹکڑا۔ نال، نال مطلب کھر، گھوڑے کے جو کھر ہوتے ہیں یا کسی بھی جانور کے، ان کو نال کہا جاتا ہے۔ مختلف، مختلف مطلب الگ الگ، ڈیفرنٹ۔ اصیل، اصیل مطلب اصلی۔ خطے، خطے مطلب ایریا۔ زدکوب، زدکوب مطلب مار پیٹ کرنا۔ صحرائی، صحرائی مطلب جنگلی۔ خطرہ، خطرہ آپ سمجھتے ہیں، ڈینجر۔ سبق نمبر 10، حکایت۔ ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراہ گاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے۔ گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے۔ گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے کو لایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا، اے رفیق، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں، یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں۔
غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ باہم مطلب بیچ میں۔ نفاق مطلب دل میں کھوٹ آ جانا۔ خارج کرنا مطلب کسی چیز کو منع کر دینا۔ انتقام مطلب بدلہ۔ مخالف مطلب سامنے والی پارٹی مطلب دشمن۔ کینہ مطلب دل میں بغض رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں میل رکھنا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ رضامند مطلب راضی ہو جانا۔ قبضہ آپ سمجھتے ہیں۔ حمایت مطلب مدد۔ رفاقت کا مطلب بھی مدد ہی ہوتا ہے کیونکہ رفیق مددگار ہوتا ہے۔ محض مطلب صرف۔ آوارہ مطلب جس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ خصومت مطلب دل میں برائی رکھنا۔ حسد مطلب جلنا۔ سبق نمبر 11 حسد مطلب کسی سے جلنا۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے۔ تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ ہم پیشہ مطلب ایک جیسا کام کرنے والے لوگ۔ زوال مطلب ختم ہو جانا۔ تباہی آپ سمجھتے ہیں۔ کاہل مطلب سست۔ نعمت مطلب عطا کی ہوئی چیز۔ اعلانیہ مطلب کھلم کھلا۔ بدخواہی مطلب برائی کرنا۔ شکوے مطلب گلے شکوے آپ سمجھتے ہیں، مطلب شکایت۔ غیبت مطلب پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ تہمت مطلب کسی پر الزام لگانا، اور بہتان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کسی پر الزام لگانا۔ انجام مطلب آخر۔ حاسد مطلب جلنے والا۔ راحت مطلب آرام۔ عداوت مطلب دشمنی۔